ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں احد کے پہاڑ پر کھڑے تھے اور ان کے ساتھ اسلام کے 3 بڑے خلیفہ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ لیکن اچانک ایک زلزلہ آیا اور احد کا پہاڑ ہلنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے احد کے پہاڑ رک جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ اس حدیث کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، لیکن حضرت عمر اپنی پوری زندگی ان کی یہ بات بھول نہیں سکے۔ اسی لیے اپنی پوری خلافت میں حضرت عمر ایک بہت ہی عجیب دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے، لیکن شہادت بھی ایسی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں ملے۔ حضرت عمر کی یہ دعا سن کر لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تو عرب میں ساری جنگیں ختم ہو چکی ہیں اور مدینہ دنیا کی سب سے سیف سٹی ہے، تو یہاں پر آپ کو کوئی کیسے شہید کرے گا؟ لیکن حضرت عمر کہتے تھے کہ اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہو کر رہے گا۔ لیکن حضرت عمر کی شہادت دنیا کا کوئی چھوٹا موٹا ایونٹ نہیں تھا، کیونکہ شہید ہونے سے پہلے حضرت عمر نے دنیا کی سب سے بڑی ایمپائر بنائی تھی۔ اتنی بڑی ایمپائر کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عمر تک اس سے بڑی ایمپائر کوئی نہیں بنا سکا تھا۔ مطلب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایمپائر الیگزینڈر دی گریٹ، جولیس سیزر اور ایون فرعونوں سے بھی بڑی ایمپائر تھی۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ پوری دنیا حضرت عمر کو صرف عمر کہتی ہے۔ ایون گوگل میں بھی انہیں صرف عمر کہا جاتا ہے، لیکن الیگزینڈر کو آج پوری دنیا الیگزینڈر دی گریٹ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حالانکہ الیگزینڈر کی ایمپائر حضرت عمر کی خلافت کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ حضرت عمر کی خلافت کا یہ ریکارڈ اگلے کئی صدیوں تک کوئی نہیں توڑ سکا، لیکن آخر 600 سال بعد ایک بادشاہ نے ان کا ریکارڈ توڑ دیا، جسے ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ ناؤ حضرت عمر کی خلافت کے سب سے بڑے کاموں میں سے ایک فرعونوں کے ملک ایجپٹ کو فتح کرنا تھا، جو اس وقت کی دنیا کا سب سے پاورفل اور رچ علاقہ تھا۔ لیکن اب جب مسلمانوں کی ساری اٹینشن ایجپٹ کی طرف تھی، وہاں پرشین بادشاہ کو تھوڑا ریلیکس ہونے کا ٹائم ملا، اور اس نے اس ٹائم کو یوز کر کے اپنے سارے جنرلز اور لوگوں کی طرف آخری لیٹرز بھیجے اور ان سب سے کہا کہ اگر اب بھی تم لوگ نہیں جاگے تو عمر ہماری اس 800 سال پرانی پرشین ایمپائر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ جس کے بعد پرشین ایمپائر کی عوام اپنی تلواریں اٹھا کر ہر طرف سے ایک بہت بڑی فوج بنانے لگی اور مسلمانوں سے آخری جنگ کے لیے تیار ہونے لگی۔ اب جب مدینہ میں خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مسلمانوں کی پوری فوج کو ایک جگہ جمع کر کے پرشین ایمپائر سے آخری لڑائی کے لیے بھیجیں گے۔ لیکن ایسا کرنے سے ان کے ایک بہت بڑے منسٹر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روک دیا اور کہا اگر ہم مسلمانوں کی پوری فوج کو ایک جگہ جمع کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رومن ایمپائر دوبارہ ہم پر حملہ کر دے۔ حضرت علی کی یہ بات خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند آئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے چھوڑ کر حضرت علی کی رائے مانی اور ہر علاقے سے چھوٹی چھوٹی فوجیں جمع کر کے پرشین ایمپائر پر آخری حملہ کیا۔ اس طرح مسلمان ایک بار پھر پرشین ایمپائر کے بہت سارے قلعوں کو فتح کرنے لگے، جن میں سے ایک قلعے کی سٹوری سمجھنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس قلعے کے لیڈر کا نام تھا ہرمزان، جو اس وقت پرشین ایمپائر کا سب سے طاقتور جنرل تھا۔ اسی لیے ہرمزان کی سٹی کو مسلمانوں نے بہت ہی مشکلوں سے فتح کیا، لیکن یہ سٹی فتح کرتے ہی ہرمزان مسلمانوں کی فوج سے بھاگنے لگا اور مسلمان اس کا پیچھا کرنے لگے۔ بھاگتے بھاگتے ہرمزان اپنی سٹی کے سب سے لمبی بلڈنگ پر چڑھ کر زور زور سے چیخنے لگا کہ میرے پاس 100 تیریں ہیں اور ان 100 تیروں سے میں ایک ایک مسلمان کو چن چن کے ماروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، اگر مسلمان مجھ سے یہ وعدہ کرے کہ وہ مجھے عمر بن خطاب کے پاس لے کر جائیں گے تو میں سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہوں۔
تو مسلمانوں نے کہا ٹھیک ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ تو انہوں نے ہرمزان کو پکڑا اور اسے سیدھا مدینہ میں خلیفہ کی طرف روانہ کیا۔ ہرمزان پہلی بار مدینہ میں داخل ہوا اور اس کا خیال تھا کہ خلیفہ عمر کا ایک بہت بڑا محل ہوگا اور باقی بادشاہوں کی طرح ایک بہت بڑے دربار میں بیٹھے ہوں گے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دنیا کا اتنا بڑا بادشاہ ایک سادہ سی بلڈنگ میں زمین پر آرام فرما رہے تھے۔ کہا جاتا ہے یہ دیکھ کر ہرمزان نے پوچھا بھی کہ خلیفہ کے گارڈز کدھر ہیں؟ تو اسے بتایا گیا کہ خلیفہ عمر کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور انہیں کہا کہ یہ پرشین امپائر کا بہت بڑا جنرل آپ سے ملنے آیا ہے، لیکن حضرت عمر نے کہا کہ میں تب تک اس سے بات نہیں کروں گا جب تک اس نے یہ بادشاہوں والے کپڑے پہنے۔ جاؤ اور اسے بدل کر آؤ۔ جب ہرمزان اپنے کپڑے بدل کر بالکل عام انسان کی طرح حضرت عمر کے سامنے پیش ہوا، تب حضرت عمر نے اسے اپنے پاس آنے کی اجازت دی، لیکن اس ہرمزان کی وجہ سے پہلے ہی اتنے مسلمان شہید ہو چکے تھے کہ حضرت عمر اسے سزائے موت دینے کا ارادہ کر چکے تھے۔ لیکن آتے ہی ہرمزان نے کہا کہ مجھے پانی پلایا جائے۔ جیسے ہی اسے پانی دیا گیا تو ہرمزان نے وہاں سب کے سامنے حضرت عمر سے کہا کہ مجھ سے وعدہ کریں جب تک میں اس پانی کو نہ پیوں تب تک مجھے کوئی قتل نہیں کرے گا۔ جیسے ہی حضرت عمر نے ہرمزان کی بات مان لی، ہرمزان نے وہ پانی زمین پر پھینک دیا اور کہا میں نے تو پانی پیا ہی نہیں، بلکہ یہ پانی تو اب میں کبھی پی ہی نہیں سکتا، اور اب آپ کے وعدے کے مطابق مجھے کوئی نہیں مار سکتا۔ جس کے بعد ہرمزان نے جلدی سے اسلام قبول کر لیا اور اس طرح مدینہ میں اپنی جان بچا لی۔ حضرت عمر نے بھی یہ دیکھ کر ہرمزان کو معاف کر لیا، لیکن انہیں پتا تھا کہ ہرمزان کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ پوری پرشین امپائر کا آرمی چیف ہونے کی وجہ سے ہرمزان کو اس امپائر کے ایک ایک کونے کا پتا تھا۔ اسی لیے حضرت عمر نے ہرمزان کو مدینہ میں رہنے کی اجازت دی، بلکہ پرشین امپائر کے خلاف اسے اپنا ایڈوائزر بھی بنایا۔ لیکن حضرت عمر کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ ایک دن یہی ہرمزان ان کی شہادت میں ایک بہت بڑا رول پلے کرے گا۔ آرمی چیف ہرمزان کی گرفتاری کا جب پرشین بادشاہ کو پتہ چلا